بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امن شرط له الخيار فله ان يفسق في مدة الخيار وله ان يزيز فإن اجاز بغير حضرت صاحبه جاز وإن فسق لم يجز الا ان يكون الآخر حاضرا۔ اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر بے میں خیار شرط ہے تو خیار شرط جو ہے بائع کے لیے بھی ہوتا ہے اور مشتری کے لیے بھی۔ تو جس کو بھی خیار حاصل ہو، چاہے وہ بائع ہو یا مشتری ہو، تو 3 دن کے اندر چاہیں تو نافذ کر دیں اور چاہے تو فسخ کر دیں۔ تو اگر نافذ کرنا ہے تو نافذ کرنے کے لیے فریق ثانی کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ مثلا بائع کو اختیار ہے تو بائع اپنے گھر ہی سے کہہ دے کہ میں نے یہ بائع نافذ کر دیا، اور مشتری کو بتانا ضروری نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب 3 دن گزر جائے اور بائع مطالبہ کے لیے مشتری کے پاس نہ جائے تو یوں ہی بائع نافذ ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ اپنے گھر ہی سے نافذ کر دیا تو یہ کافی ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر بائع فسخ کرنا ہے تو صرف تنہائی میں بائع فسخ نہیں کر سکتے، بلکہ فریق ثانی کو بتانا ضروری ہے۔ نہیں بتائیں گے تو ایک دوسرے کو ضرر ہو سکتا ہے۔ مثلا بائع کو خیار شرط ہے، بائع کو خیار شرط ہے اور 3 دن کے اندر بائع نے فسخ کر دیا اور مشتری کو بتایا نہیں، کہ یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ہے میں فسخ کر رہا ہوں، اپنے گھر ہی فسخ کر دیا، اور وہ چیز جو مبیح ہے ہو سکتا ہے کہ مشتری جو ہے مطمئن ہو گیا ہو کہ 3 دن گزر گئے اور بائع ابھی آئے نہیں، تو یہ انہوں نے بائع لازم کر دیا ہوگا، تو اب انہوں نے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا ہو یا کسی اور کو دے دیا ہو یا کسی طرح ہلاک ہو گئی ہو۔ مثلا بکری تھی تو ذبح کر کے جو ہے اس کا گوشت کھا لیا، تقسیم کر دیا۔ اب 5 دن کے بعد بائع آئے اور یہ کہا کہ ہم نے تو بائع فسخ کر دیا تھا، اب ہماری بکری واپس کیجیے۔ ظاہر ہے کہ اب ذبح کر دیا ہے یا کسی کو دے دیا، کیسے واپس کرے گا؟ تو اب فرض کریں کہ رضامندی سے وہ بکری جو ہے 2000 روپے کی فروخت ہوئی تھی، لیکن ہلاک ہونے کی صورت میں اب تو فیصلہ ہوگا قیمت پر، کہ مارکیٹ ریٹ سے اس بکری کی جو قیمت تھی وہ واپس کرنا ہوگا۔ تو فرض کریں کہ مارکیٹ ریٹ سے اس بکری کی قیمت 2500 تھی، لیکن باہم تراضی طرفین سے 2000 روپے بے ہو گئی، تو اب اس کو 500 روپے زیادہ واپس کرنا ہوگا۔ اس صورت میں مشتری کا نقصان ہوگا۔ اور اگر جو ہے مشتری نے خیار شرط حاصل کیا تھا اور 3 دن کے اندر اس نے فسخ کر دیا اور بائع کو نہیں بتایا، اب 5 دن کے بعد وہ بکری یا مبی جو بھی چیز ہو اس نے بائع کو واپس کیا۔ اب اس میں بائع کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ مشتری نے جو ہے بائع فسخ کر دیا ہے تو وہ دوسرا گراہک ڈھونڈ لیتا اور اس کو جو ہے دوسرا گراہک مل جاتا، یہ فروخت کر لیتا۔ وہ تو مطمئن تھا کہ اب 3 دن ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بے کو انہوں نے نافذ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائع مطمئن ہو گیا کہ 3 دن گزر گئے ابھی تک جو ہے مشتری نہیں آئے، تو اب اس نے ثمن خرچ کر دیا۔ اب 3 دن کے بعد جو ہے یہ آئے، کہا کہ ہم نے تو بے فسخ کر دیا تھا، ہمارا پیسہ واپس لائیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بائع دقت میں پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو، خرچ کر دیا ہو، تو دونوں کے لیے ضرر ہو سکتا ہے۔ اس لیے بے کو نافذ کرنے کی صورت میں فریق ثانی یعنی دوسرے کو بتانا ضروری نہیں، لیکن بے فسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا موجود ہو۔ یہاں متن میں حاضر کہا ہے، لیکن موجود ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ لیکن موجود جو ہے ہونا یہ سبب علم ہے، جو مجلس میں موجود ہوگا اسے علم حاصل ہوگا۔ تو کبھی سبب بول کر کے مسبب بول لیتے ہیں، تو یہ موجود بول کر کے مراد علم ہے۔
تو اگر بائع کو خیار شرط ہے، مشتری اپنے گھر ہے، بائع اپنے گھر ہے، بائع نے اپنے گھر ہی سے مشتری کو 3 دن کے اندر فون کر کے بتا دیا کہ بھائی میں نے فسخ کر دیا ہے، حالانکہ غائب ہے، موجود نہیں، لیکن اسے معلوم ہو گیا، تو اب اس سلسلے میں اس کو کوئی ضرر نہیں ہے، وہ اب بکری نہ ذبح کرے گا، نہ کسی کو ہبہ کرے گا، بلکہ واپس کر دے گا۔ ایسے ہی اگر مشتری کو خیار شرط ہے اور 3 دن کے اندر مشتری نے فون سے بائع کو بتا دیا کہ میں نے بیع فسخ کر دیا ہے، آپ اپنی بکری لے جائیے، ہمارا سامان واپس کر دیجیے، تو عموماً جب خیار شرط ہو جاتا ہے تو پیسے وغیرہ خرچ کرنے سے احتیاط کرتے ہیں، تو بائع جو ہے پیسے واپس کر دے گا، مبیع واپس لے لے گا، اس صورت میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جس کو خیار شرط ہے تو اسے مدت خیار یعنی 3 دن کے اندر فسخ کرنے کا اختیار ہے، وَلَهُ أَن يُجِيزَ، اور اسے 3 دن کے اندر نافذ کرنے کا بھی اختیار ہے، چاہے تو بیع نافذ کر دے، چاہے تو بیع فسخ کر دے۔ فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حضرت صاحبہ، اگر بیع کو نافذ کر دیا کہ اپنے ساتھی کی غیر موجودگی میں، یعنی بائع کو اگر خیار شرط ہے تو مشتری کی غیر موجودگی میں، اور اگر مشتری کو خیار شرط ہے تو بائع کی غیر موجودگی میں اگر نافذ کر دیا تو جازہ، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی، نافذ کرنا صحیح ہے، کیونکہ اس صورت میں دونوں میں سے کسی کو نقصان نہیں۔ وَإِنْ فَسَخَا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ حَاضِرًا، اور جس کو خیار شرط ہے اگر اس نے بیع فسخ کر دیا تو جائز نہیں، مگر یہ کہ دوسرا فریق جو ہے موجود ہو۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، تو یہاں حاضر بمعنی علم ہے کہ دوسرا حاضر ہو تو موجود رہے تو بہتر ہے، موجود نہ رہے تو مدت خیار کے اندر اسے فسخ کا علم ہونا چاہیے کہ ہاں جس کو خیار تھا اس نے فسخ کر دیا ہے۔ وقال ابو یوسف یجوز، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں بیع کو نافذ کرنا جائز ہے، ایسے دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں بیع کو فسخ کرنا بھی جائز ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ جوز کی یہ جائز ہے، یعنی دوسرے کی غیر موجودگی میں بیع فسخ کرنا جائز ہے۔ وہ قول الشافعی، یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ والشرط هو العلم، صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ یہاں جو حضور کی قید ہے متن میں، یعنی دوسرے فریق کا موجود رہنا شرط ہے، فرماتے ہیں کہ موجود رہنا شرط نہیں بلکہ اسے معلوم ہونا شرط ہے، کہ فریق ثانی کو معلوم ہو جائے خیار مدت کے اندر کہ اس نے جو ہے کہ فسخ کر دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دوسرے فریق کو فسخ کا علم حاصل ہو، موجود ہونا ضروری نہیں۔ وَإِنَّمَا كَنَا بِالْحَضْرَةِ عَنْهُ، اور یہاں متن میں جو ہے علم کی تعبیر کی ہے حضور سے کہ دوسرے فریق کا موجود ہونا شرط ہے، تو کہا موجود ہونا نہیں، چونکہ موجود ہونا یہ علم کا سبب ہے، تو کبھی سبب بول کر کے مسبب مراد لیا جاتا ہے۔ اب ہر ایک کی دلیل، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہ مسلط علی الفسق من جہت صاحبہ فلا يتوقف علی علمہ کالاجازت، فرماتے ہیں کہ یہ جس کو خیار شرط حاصل ہے یہ فسخ کرنے پر مسلط ہے اپنے ساتھی کی طرف سے، مثلا مشتری کو خیار فسخ ہے تو یہ خیار کس نے دیا ہے؟ بائع نے دیا ہے، تو گویا بائع اس پر راضی ہے کہ یہ اگر چاہے تو فسخ کر دے، تو فسخ کرنے پر مسلط کیا ہے بائع نے، تو اب جو ہے خیار مدت کے اندر مشتری اگر فسخ کر دے تو جائز ہے، اور یہ اختیار دیا ہے بائع نے، تو اب بائع کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس کو اختیار ہے اس کو فسخ کرنے پر مسلط کیا ہے اس کے ساتھی نے، دوسرے فریق نے، فلا يتوقف علی علمہ، تو اب جو ہے کہ فسخ کرنا یہ موقوف نہیں ہے اس کے علم پر،
کیونکہ اسی نے یہ اس کو مسلط کیا ہے۔ کل اجازت، جیسے بیع کو جائز کرنا، یہ دوسرے فریق کے علم پر موقوف نہیں، دوسرے فریق کو بتائے یا نہ بتائے، اگر بیع نافذ کر دے تو نافذ ہو جائے گی۔ وَلِهَٰذَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ، کہتے ہیں اسی لیے تو بیع کے جائز کرنے میں اس کی رضا شرط نہیں ہے کہ بیع اگر فسخ کر دے کہ بیع فسخ کرنے میں بھی اس کی رضا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خیار شرط تھا، اور تو خیار شرط ہے تو چاہے دوسرا فریق راضی ہو یا راضی نہ ہو، جس کو خیار ہے وہ مدت خیار میں فسخ کر سکتا ہے۔ وَصَارَ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، تو جس کو بیع میں جس کو خیار شرط ہے، یہ وکیل بالبیع کی طرح ہو گیا۔ مثلا مثلا زید نے بکر کو وکیل بنایا کوئی سامان خریدنے کے لیے، تو اب جو ہے بکر اس کا وکیل ہو گیا، تو اب بکر جو ہے چاہے موکل کی موجودگی میں چاہے سامان خریدے یا اس کی غیر موجودگی میں خریدے، تو دونوں طرح یہ بیع صحیح ہے۔ تو ایسے ہی یہاں جب ایک فریق نے خیار شرط کو قبول کر لیا تو دوسرے کو اختیار ہے چاہے اس کی موجودگی میں فسخ کرے چاہے اس کی غیر موجودگی میں۔ وَلَهُمَا، اور حضرات طرفین امام اعظم اور امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ تصرف فی حق الغیر وهو العقد بالرفع ولا یاری عن المضرۃ، فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے بعد بیع فسخ کرنا یہ دوسرے کے حق میں تصرف کرنا ہے، اور دوسرے کے حق کیا ہے کہ وہ عقد، اور کس سے تصرف کرنا ہے؟ بیع کو ختم کر کے۔ مثلا جب بیع ہو چکی ہے، اب بیع ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ مشتری نے مبیع کو لے لیا ہوگا اور بائع نے ثمن کو لے لیا ہوگا، تو اب جو ہے اس پہ فسخ کرنا تو دوسرے کے حق میں یہ تصرف کرنا ہے، اور دوسرے کے حق میں تصرف کرنا یہ مضرت سے خالی نہیں، مضرت کا بھی اس میں احتمال ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ فسخ کرنا یہ تصرف ہے دوسرے کے حق میں۔ دوسرے کے حق میں مراد کون؟ کہ جس کو خیار شرط نہیں ہے اس کے حق میں تصرف کرنا ہے، اور بیع کو رفع کر کے، بیع کو ختم کر کے، ولا یاری عن المضرۃ، اور یہ بیع فسخ کرنا یہ طرفین میں سے کسی کے لیے بھی یہ نقصان سے خالی نہیں، کہ لأنہ عصاہ یعتمد تمام البیع السابق فیتصرف فیہ فیلزم غرامۃ القیمت بالہلاک فیما اذا کان خیار للبائع۔ مثلا کہ بائع کو خیار شرط ہے کہ جب چاہے وہ فسخ کر دے 3 دن کے اندر، اور ایجاب و قبول ہونے کے بعد مشتری نے مبیع کو اپنے قبضے میں کر لیا، مثلا بکری ہی پر بیع ہوئی اور مشتری نے لے لیا، اور 3 دن کے اندر بائع نے جو ہے بیع کو فسخ کر دیا اور مشتری کو خبر نہیں کیا۔ 3 دن گزر گئے اور مشتری نے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے بیع فسخ ہو گئی، بیع فسخ نہیں بیع لازم ہو گئی، اور حضرت اویس صاحب مشتری کے ہاں مہمان بنے اور مشتری نے جو ہے بکری ذبح کر دیا ان کے اعزاز میں۔ اب بکری ذبح کر دیا، ان کے جو مہمان تھے حضرت اویس صاحب، انہوں نے گوشت کھایا اور مشتری نے سب کو کھلایا۔ 5 دن کے بعد اب بائع پہنچے اور کہا کہ ہماری بکری واپس کیجیے، ہم نے تو بیع فسخ کر دیا تھا۔ اب اس صورت میں مشتری کا نقصان ہے، اب وہ بکری کہاں سے اس کو واپس کرے؟ اس نے تو ذبح کر کے کھا لیا، کھلا دیا۔ تو اس میں نقصان اس طرح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بکری کی واجبی قیمت مارکیٹ ریٹ سے 6000 تھی، اور مشتری کی وجاہت سے مرعوب ہو کر کے یا رشتے کا لحاظ کر کے اس نے 5000 میں دے دیا تھا۔ اب جب اس نے ذبح کر لیا تو ظاہر ہے کہ اب ثمن پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ قیمت پر فیصلہ ہوگا، تو اب اسے 6000 روپے جو مارکیٹ ویلیو سے اس کی قیمت تھی وہ دینا پڑے گا، تو ظاہر ہے کہ مشتری کو نقصان ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ولا یاری عن المضرۃ، یہ نقصان سے خالی، فسخ کرنا نقصان سے خالی نہیں،
کہ لأنہ اصاہ یعتمد تمام البیع، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مشتری یہ بیع کے تام ہونے پر جو ہے اعتماد کرے۔ جب 3 دن گزر گئے اور بائی کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا تو سمجھ لے گا کہ بیع تام ہو چکی ہے، کہ وہ تام تو اعتماد کرے گا بیع سابق کے تام ہونے پر۔ فیتصرف فیہ، تو اب مشتری مبیع میں تصرف کرے گا۔ فیلزمہ غرامۃ القیمت بالہلاک، اگر مبیع ہلاک ہو چکی ہوگی تو اب اسے جو ہے قیمت کا تاوان لازم آئے گا، تاوان دینا پڑے گا۔ فیما اذا کان الخیار للبائع، یہ اس صورت میں ہے جب کہ خیار شرط بائع کو ہے، اور اگر خیار شرط مشتری کو ہے، مثلا مشتری نے اپنے لیے خیار شرط کر لیا اور 5 دن بلکہ 10 دن کے بعد بائع کے پاس آیا اور کہا یہ اپنی بکری واپس لیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے خیار شرط تھا اور میں نے 3 دن کے اندر جو ہے فسخ کر دیا تھا۔ بائع کہے گا 3 دن کے اندر فسخ کیا تو ابھی تک کہاں تھے آپ؟ اس وقت آپ کو بتانا چاہیے تھا، اور پیسے تو میں نے خرچ کر دیے ہیں، اگر جو ہے آپ پہلے بتائے ہوتے تو میں پیسے خرچ نہیں کرتا، یا 10 دن گزر گئے ہیں میں دوسرا گراہک ڈھونڈ لیتا، مجھے پیسے کی سخت ضرورت تھی، اب میں دوسرا گراہک کہاں سے لے کر کے آؤں؟ تو اس صورت میں بائع کو نقصان ہوگا، بائع کو ضرر ہوگا۔ فرماتے ہیں او لا یطلب لصلعته مشتریا فیما اذا کان له الخیار للمشتری، کہتے ہیں جس صورت میں مشتری کو خیار حاصل ہے، اگر اس کے بتائے بغیر اس نے فسخ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سامان کے لیے ایک گراہک نہ طلب کرے۔ وہذا نوع ضرر، تو یہ بائع کے حق میں ایک طرح کا ضرر اور نقصان ہے۔ فیتوقف علی علمہ، تو اب دوسرے فریق کے علم پر یہ فسخ کرنا موقوف ہوگا۔ بائع کو خیار ہے تو مشتری کا جاننا ضروری ہے، مشتری کو اگر خیار ہے تو 3 دن کے اندر بائع کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس نے بیع فسخ کر دیا ہے۔ وسارا کا اصل الوکیل، یہ ایسے ہے کہ جیسے وکیل کو معزول کرنا۔ مثلا زید نے بکر کو وکیل بنایا، کہا کہ جائیے آپ جو ہے ہماری طرف سے جو ہے فلاں فلاں سامان لے لیجئے۔ اب وکیل نے جو ہے سامان لے لیا، قلم بھی لے لیا، بکرے کا گوشت بھی خرید لیا، اور آم بھی لے لیا، کیلے بھی لے لیے، انڈے بھی لے لیے، جن جن چیزوں کے بارے میں کہا تھا۔ اب جب وکیل جو ہے سامان سے لدا فدا جو ہے موکل کے گھر پہنچا، کہا پیسے دیجئے۔ کہا تم جیسے ہمارے گھر سے نکلے ہم نے تو تمہیں معزول کر دیا تھا، اتنا سننا تھا کہ وکیل کے قدم سے زمین کھسک گئی، چیرو تو خون نہیں۔ اب وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ زید نے ہم کو وکیل بنایا ہے، ان سب کی سامانوں کی قیمت وہی ادا کرے گا، اور موکل کے پاس آیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں لیں گے، ہم نے تمہیں معزول کر دیا، سامان تم چاہے واپس کرو یا رکھ لو اور ان کی قیمت اپنے گھر سے ادا کرو۔ تو ظاہر ہے کہ وکیل کے لیے نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ تو معزول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وکیل کو اس کا علم ہو جائے تاکہ وہ نہ خریدے، اور نہیں تو جب تک اسے علم نہیں ہوگا تو موکل ہی کو دینا ہوگا۔ فرماتے ہیں وہ سارا کا اصل الوکیل، یہ وکیل کے معزول کرنے کی طرح ہو گیا کہ اگر وکیل کو موکل معزول کر دے تو جب تک اسے علم حاصل نہ ہو معزول نہیں سمجھا جائے گا۔ اب جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا تھا کہ جیسے جس کو خیار شرط حاصل ہے، بیع کو نافذ کرنے کے لیے فریق ثانی کا معلوم ہونا ضروری نہیں، وہ تنہا اپنے گھر ہی سے نافذ کر سکتا ہے، تو ایسے ہی تنہا فسخ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بخلاف الاجازت، بخلاف اجازت کے، کیونکہ اجازت بیع کو نافذ کرنے میں فریق ثانی کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو بیچ چکا ہے۔ جب بائع جو ہے بیچ چکا ہے، سامان لے چکا ہے، اور اس کو اگر نافذ کر دو تو یہی چاہے گا کہ بھائی نافذ کر دیں، اس کا تو فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ ایسے ہی مشتری نے جو ہے خرید لیا، خیار شرط بھی اپنے لیے لے لیا، اور پھر جو ہے بیع کو نافذ کرنا چاہتا تو نافذ کرنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہاں
نافذ کرنے میں کسی کا کوئی نقصان نہیں، کسی کا کوئی ضرر نہیں ہے، تو جب ضرر نہیں ہے تو دوسرے کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔ کہتے ہیں بخلاف اجازت کے کہ لأنہ لا الزام فی، کیونکہ نافذ کرنے میں دوسرے کے حق میں کوئی الزام نہیں ہے۔ ولا نقول، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ جس کو خیار شرط حاصل ہے، ظاہر ہے کہ فریق ثانی کی اجازت سے حاصل ہے، وہ اگر راضی نہیں ہوتا تو اس کو خیار شرط نہیں ہوتا، تو خیار شرط اس نے قبول کر لیا، گویا فسخ کرنے پر اس نے اس کو مسلط کر دیا۔ مثلا بائع نے اپنے لیے جو ہے خیار شرط کر لیا اور مشتری سے کہا میں نے تو بیچ دیا ہے مگر مجھے 3 دن تک خیار حاصل، چاہوں میں نافذ کروں چاہوں تو رد کر دوں۔ مشتری نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اب اس کو یہ اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر فسخ کر سکتا ہے، تو یہ فسخ کی اجازت مشتری نے دیا ہے، مسلط اسی نے کیا ہے، تو اب اس سے دوبارہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب، ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کی فریق ثانی نے اس کو مسلط کیا ہے، مثلا مشتری نے بائع کو جو ہے فسخ کرنے میں مسلط کیا ہے، کیفا یقال، کیسے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیسے کہا جا سکتا ہے، وصاحبہ لا یملک الفسق، اور اس صورت میں مثلا مشتری یہ فسق کا مالک نہیں، ولا تسلیط فی غیر ما یملکہ المسلط، اور اس پر کسی کو مسلط نہیں کر سکتا جس کا وہ مالک نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہی مثال لے لیں کہ مثلا بائع نے اپنے لیے خیار شرط رکھا اور مشتری نے اسے قبول کر لیا کہ ہاں آپ کو اختیار، آپ چاہیں تو فسخ کر دیں، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہاں مشتری نے بائع کو فسخ کرنے پر مسلط کیا، تو اب اس کا معلوم فسخ ہونے کے لیے اس کا معلوم ہونا ضروری نہیں، یہ وہ تو فرما رہے ہیں۔ امام اعظم کی طرف سے یہ جواب ہے کہ جب خیار ہے بائع کو تو مشتری کو یہاں خیار شرط نہیں ہے، تو جب مشتری کو خیار شرط نہیں تو مشتری خود فسخ کرنا چاہے تو وہ فسخ نہیں کر سکتا، تو مشتری جب خود فسخ نہیں کر سکتا ہے تو وہ دوسرے کو فسخ پر کیسے مسلط کر سکتا ہے؟ ظاہر کہ ہم جس چیز کے مالک ہیں وہی تو دوسرے کو دے سکتے ہیں، اور ہم جس چیز کے مالک نہیں وہ چیز دوسرے کو ہم ہرگز نہیں دے سکتے، تو جب یہ خود مالک نہیں تو دوسرے کو مسلط نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کو خیار نہیں ہے اس نے مسلط کیا ہے، کیسے یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ دوسرا فریق خود فسخ کرنے کا مالک نہیں، ولا تسلیط فی غیر ما یملکہ المسلط، اور مسلط جس چیز کا مالک نہیں اس پر دوسرے کو مسلط بھی نہیں کر سکتا۔ کہتے ولو کانا فسخ فی حال غیبت صاحبہ و بلغہ فی المدت تم الفسخ لحصول العلم بہ، تو متن میں یہ فرمایا تھا الا ان یکون الآخر حاضرا، مگر یہ کہ دوسرا حاضر ہو فسخ کے وقت، تو فرماتے ہیں کہ حضور یہ شرط نہیں ہے، اگر دوسرا فریق جو ہے حاضر نہیں تھا اور جس کو خیار شرط تھا اس نے جو ہے فسخ کر دیا اور پھر جو ہے فریق ثانی کو بتا دیا تو یہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں ولو کانا فسخ فی حال غیبت صاحب ہی، اگر خیار شرط کے مالک نے بیع کو فسخ کر دیا اپنے ساتھی یعنی فریق ثانی کی غیر موجودگی میں، اور پھر مدت خیار کے اندر اسے خبر پہنچ گئی، اسے خبر مل گئی، تو تم الفسخ، تو فسخ مکمل ہو جائے گا، تو فسخ جو ہے مکمل ہو جائے گا، کہ حصول علم بہی، کہ جس کو خیار نہیں ہے اسے علم حاصل ہونے کی وجہ سے، ولو بلغہ بعد مضی المدت، اور اگر جس کو خیار ہے اس نے فسخ کر دیا غیر موجودگی میں اور اسے خبر پہنچی جو ہے 10 دن کے بعد، یعنی مدت خیار گزر جانے کے بعد، تو عقد تام ہو گیا اور اب اس کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ہم نے فسخ کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں ولو بلغہ بعد مضی المدت، اور اگر اس کو خبر پہنچی بیع کے فسخ کرنے کی مدت
فسق گزر جانے کے بعد تم یہاں بے مسیل مدت تم العقد بے مسیل مدت، تو عقد تام ہو جائے گا مدت کے گزر جانے کی وجہ سے۔ مثلا بائیں نے خیار اپنے لیے لگا لیا تھا، اب اس کے جو ہے بائیں نے فسق کر دیا، اور 5-6 دن کے بعد وہ کہہ رہا کہ میں نے جو ہے تو بے فسق کر دیا تھا، اس نے کہا ہم کو آج معلوم ہو رہا 3 دن کے بعد، تو یہ بے تام ہو گئی اور اب فسق صحیح نہیں۔ قال وَإِذَا مَاتَ مَلَّهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے کہ مثلا زید کے والد کا انتقال ہو گیا، زید کے والد کے ترکے میں جتنا مال ہے اور ضروری حقوق کی ادائیگی کے بعد، مثلا کفن دفن، تجہیز و تکفین اور ادائیگی قرض، اجرائے وصیت کے بعد جو کچھ مال باقی بچے گا سب وارثین کے درمیان بطریق شرع تقسیم ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ زید کے والد نے کوئی سامان خریدا اور خریدتے وقت جو ہے انہوں نے اپنے لیے خیار شرط جو ہے حاصل کر لیا تھا، بائیں کو اس پر راضی کر لیا تھا کہ اگر یہ ہمیں پسند نہیں آئے گا تو ہم 3 دن کے اندر واپس کر سکتے ہیں۔ بائیں اس پر راضی ہو گیا اور اتفاق یہ 3 دن کے اندر ہی قضاء الہی سے جو ہے زید کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی انہوں نے جو ہے نہ اس کو نافذ کیا تھا نہ رد کیا تھا، اور 3 دن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ بات 2 گواہوں کو معلوم تھی کہ زید کے والد کو خیار شرط حاصل تھا، تو اب ان کے انتقال کے بعد جیسے ان کے تمام اموال جو ہے وارثین کے درمیان تقسیم ہوں گے، تو کیا جو یہ خیار شرط حاصل تھا تو یہ خیار شرط بھی وارثین کے درمیان تقسیم ہوں گے، اور یہ تو کیا اب وارثین کو بھی حق ہوگا کہ وہ چاہیں تو بے کو نافذ کر دیں چاہے تو فسخ کر دیں۔ تو اب اس سلسلے میں جو ہے اس سلسلے میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ ہم احناف کے نزدیک یہ ہے کہ وارثین کو خیار شرط حاصل نہیں ہوگا کہ زید کے والد کے انتقال ہوتے ہی بے نافذ ہو گئی۔ جب بے نافذ ہو گئی اور اب وارثین میں وہ مبی تقسیم ہو جائے گی، اب یہ لوگ چاہیں کہ ہم بے کو فسخ کر دیں نہیں کر سکتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وارثین کو خیار شرط حاصل ہوگا کہ یہ وارثین چاہیں تو بے کو نافذ کر دیں اور چاہیں تو بے فسخ کر دیں، اور ہم احناف کے نزدیک کہ وارثین کو اختیار نہیں ہو، کیونکہ یہ فسخ کرنا نافذ کرنا یہ کیا ہے عرض ہے آراس، اور آراس جو ہوتے ہیں وہ قابل انتقال نہیں، اور قابل انتقال جوہر ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بے کو نافذ کرنا کیا ہے اپنی رضامندی ظاہر کرنا، یہ کوئی عینی شے نہیں ہے، تو ایک جو ہے وصف ہے ایک عرض ہے، تو جو وصف ہے وہی منتقل ہوتا ہے، وہی مورث کی جو مورث کی چیز ہے اسی میں انتقال ہوتا ہے، وارثین درمیان چیز تقسیم ہوتی ہے، اور جو قابل انتقال نہیں اس میں وراثت جو ہے نہیں۔ دیکھیے وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ الْخِيَارُ، اور جس کا انتقال ہو، جس کو خیار شرط حاصل تھا اس کا انتقال ہو گیا، وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ، تو بطل خیار ہو تو اس کا خیار جو ہے شرط یہ باطل ہو جائے گا، اور اس کا یہ خیار جو ہے اس کے وارثین کے تک منتقل نہیں ہوگا۔ وقال الشافعی یورث عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے وارثین تک یہ منتقل ہوگا، اس کے وارثین جو ہے خیار شرط کے وارث ہوں گے، لأنہ حق لازم ثابت فی البیع، کیونکہ خیار شرط جو ہے بے میں حق ثابت ہے لازم ہے، کیونکہ شریعت نے جو ہے اسے جائز قرار دیا ہے کہ بے ہو جائے تو بے میں بائع اور مشتری دونوں کو خیار شرط حاصل ہوتا ہے، تو یہ خیار جو ہے شرعاً ثابت بھی ہے اور
لازم بھی ہے۔ فیجری فیہ الارث، تو اس میں وراثت جاری ہوگی۔ تو جب جو بھی حق کے مثلاً کہ زید کے والد کا انتقال ہو گیا اور خالد جو ہے زید کے والد کا قرض دار تھا، اور قرض جو ہے یہ حق ثابت ہوتا ہے، تو زید کے والد کا وہ قرض دار تھا، تو اب زید اور اس کے تمام بھائی بہن وغیرہ جو ہے اس قرض کے حقدار ہوں گے، کیونکہ زید کے والد کا اس پر حق ثابت تھا۔ تو ایسے ہی خیار شرط میں بھی حق ثابت ہے، تو یہ بھی وارثین اس کے وارث ہوں گے۔ اور فرماتے کا خیاری العیب والتعیین، اب دو نظیریں پیش کر کے اس سے بھی استدلال کر رہے ہیں کہ جیسے کسی نے کوئی مثلا زید نے سامان خریدا اور بغیر دیکھے خرید لیا، اب جب مبیع پر قبضہ کیا تو دیکھا کہ اس مبیع تو عیبدار ہے، تو زید کو مبیع واپس کرنے کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دو مسئلوں سے نظیر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے زید نے کوئی سامان خریدا، وہ عیبدار تھا اور بغیر دیکھے خرید لیا، جب مبیع پر قبضہ کیا تو مبیع کو عیبدار دیکھا تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ تو اگر جو ہے زید نے کوئی سامان خرید لیا، دیکھا نہیں تھا، اور قبضہ کرنے کے سے پہلے زید کا انتقال ہو گیا، وارثین نے دیکھا کہ یہ تو مبیع عیبدار ہے، تو اس کے وارثین کو وہ مبیع واپس کرنے کا اختیار ہے، اس کو خیار عیب کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے وارثین کو جیسے مبیع میں عیب ہونے کی بنیاد پر اسے واپس کرنے کا خیار ہے، ایسے ہی اگر مورث نے کسی سامان کی خریداری میں یا بیچنے میں خیار شرط لگایا تھا تو ان کو بھی جو ہے خیار حاصل ہوگا، ان کے وارثین کو بھی۔ دوسری مثال دے رہے ہیں کہ زید نے دو سامانوں میں سے ایک سامان خرید لیا، مثلا بکر سے کہا کہ آپ کی ان دونوں بھینسوں میں سے ایک بھینس میں نے خرید لی، متعین نہیں کیا تھا، ابھی متعین کرنے سے پہلے زید کا انتقال ہو گیا، تو زید کے وارثین کو یہ حق ہے کہ ان دونوں بھینسوں میں سے جس بھینس کو چاہے متعین کر لیں، اس کو خیار تعین کہتے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ زید کے وارثین کو جیسے زید کے انتقال کے بعد جیسے خیار تعین کا حق حاصل ہے اور خیار عیب حاصل ہے کہ عیب کی بنیاد پر اسے واپس کر دیں، تو ایسے ہی خیار شرط بھی حاصل ہوگا۔ یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ ہماری دلیل لنا ان الخیار لیس الا مشیۃ و ارادۃ، ہم کہتے ہیں کہ خیار شرط جو ہے صرف جو ہے ایک ارادہ اور خواہش ہے، تو مشیت ہے مرضی اور ارادہ ہے، یہ تو جوہر نہیں بلکہ عرض ہے۔ ولا تصور انتقالہ، اور یہ ارادہ اور مشیت کے اندر منتقل ہونا متصور نہیں ہے، یہ منتقل ہونے والے نہیں ہیں۔ والارث فیما یقبل الانتقال، اور وراثت ان اشیاء میں ہوتی ہے جو قابل انتقال ہیں، یوں کہیے کہ جو اشیاء منقولہ کی جو چیز جو ہے ایک سے منتقل ہو سکتی ہیں، یا جو از قبیل جوہر ہیں، ان میں جو ہے یہ جو ہے وراثت ہوتی ہے۔ والارث فیما یقبل الانتقال، اور وراثت وہاں ہے کہ جو چیزیں منتقل ہونے کے لائق ہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا تھا خیار عیب سے، خیار تعین سے، اس کا جواب کہتے ہیں برخلاف خیار عیب کے، لأن المورث استحق المبیع سلیما، کیونکہ مورث جو ہے یہ حقدار ہے کہ صحیح سالم مبیع اس تک پہنچے۔ فقض الوارث، تو ایسے ہی اس کے وارث کو بھی یہ حق ہے کہ ان کے مورث کی جو مبیع تھی وہ بھی ان کے پاس صحیح سالم پہنچے۔ تو فاما نفس الخیار لا یورث، تو نفس خیار جو ہے یہ قابل وراثت نہیں، وہ تو پہلے ہی خرید چکے ہیں، اور ان کا یہ حق تھا کہ جو ان کے مورث نے خریدا تھا وہ عیبدار ان کو نہ ملے، صحیح سالم ملے۔ اور خیار تعین والی مثال کہ مثلا کہ دو بھینسوں میں سے ایک بھینس خرید لیا تھا اور مشتری نے کہا ان دونوں میں سے جو چاہیں آپ لے لیں، تو مشتری کو جو ہے مشتری تو انتقال کر گئے، اب مشتری کے وارثوں کو بھی یہ خیار تعین حاصل ہوگا کہ ان دونوں بھینسوں میں سے جن کو چاہیں
متعین کر دیں۔ وخیار اس کا جواب دے رہے ہیں، خیار التعین یثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملکہ بملک الغیر۔ فرماتے ہیں کہ خیار تعین جو ہے یہ مورث کے وارثین کے حق میں ثابت ہے ابتداء، کہ ان کی ملکیت دوسرے کی ملک سے مخلوط ہونے کی وجہ سے۔ مثلا زید نے جب 2 بھینسوں میں سے ایک بھینس خرید لیا، متعین نہیں کیا تھا، اور بکر کے پاس دونوں بھینسیں موجود ہیں، تو ایک تو زید کی ہے اور ایک بکر کی ہے۔ اب زید کے انتقال کے بعد وہ بھینس ایک زید کے وارثین کی ہو گئی، لیکن یہ متعین نہیں ہے کہ ان کے مورث کی کون بھینس ہے، تو ان کے مورث کی جو بھینس ہوگی وہی ان کی ملک ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ان وارثین کی ملک دوسرے یعنی بکر کی ملک میں مخلوط ہے، تو انہیں تو اپنی ملک کے متعین کرنے کا ابتداً حق ہے، نہ یہ کہ یہ تعین جو ہے وراثتاً منتقل ہو رہی ہے۔ اور خیار تعین یہ ثابت ہے وارث کے لیے ابتداً لاختلاط ملکہ بملک الغیر، ان کی ملک کے دوسرے کی ملک سے مخلوط ہونے کی وجہ سے۔ لا ان یورث الخیار، اس لیے نہیں کہ انہیں خیار کہ یہ خیار تعین بذریعہ وراثت